السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 2 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 4 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان حکومت کی بین الاقوامی قبولیت کی طرف پیش رفت جاری ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جانے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں افغانستان کے نئے حکمران جو بھی رعایت دیں گے وہ ان کی اپنی شرائط پر ہی مبنی ہوں گی۔ خبر رسائی ادارے AFP کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں ملا امیر خان متقی نے کہا کہ طالبان حکومت بین الاقوامی قبولیت کے قریب تر ہو رہی ہے۔ اوسلو میں مغربی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات سے واپسی کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں ملا امیر خان متقی نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ انسانی بحران کو کم کرنے میں مدد کے لیے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرے۔ ملا امیر خان متقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ہمارا حق ہے، جب تک ہمیں اپنا حق نہیں مل جاتا ہم اپنی سیاسی جدوجہد اور کوششیں جاری رکھیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ ناروے میں ہونے والے مذاکرات پہلا موقع تھا جب کسی مغربی سرزمین پر سرکاری سطح پر اس گروپ سے بات چیت کی گئی۔ ادھر دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی بینک انسانی حقوق کے لیے افغانستان میں پیسہ منتقل کر سکتے ہیں۔ خبر رسائی ادارے روئٹرز نے امریکہ کے محکمہ خزانہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امدادی گروپس کو طالبان پر پابندیوں کے خوف کے بغیر ریاستی اداروں میں اساتذہ اور صحت کی دیکھ بھال کے کارکنوں کو تنخواہیں ادا کرنے کی اجازت ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے ایک رہنمائی نوٹ کے مطابق بینک انسانی بنیادوں پر کلیئرنگ، سیٹلمنٹ اور منتقلی سمیت نجی ملکیت والے اور سرکاری افغان ڈپوزٹری اداروں کے ذریعے مالی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں یونیورسٹیاں کھلنی شروع ہو گئیں۔ گزشتہ برس اگست میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ کچھ یونیورسٹیاں کھول دی گئی ہیں۔ ان تعلیمی اداروں میں خاص طور پر سیکنڈری اسکول برائے طالبات جیسے ادارے شامل ہیں۔ اب پہلی مرتبہ یہ پبلک یونیورسٹیاں کھلنی شروع ہوئی ہیں۔ حکام نے لغمان، قندھار، نمروز، فرح اور ہلمند کی یونیورسٹیوں کے باضابطہ کھولے جانے کی تصدیق کی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رواں ماہ کے دوران کچھ اور شہروں کی جامعات کو بھی کھول دیا جائے گا۔ حکام کے مطابق فروری کے اختتام پر قریب سبھی یونیورسٹیوں کو مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔ ایک تجزیہ کار نے AFP کو بتایا کہ طالبان حکومت کی جانب سے ملکی یونیورسٹیوں کو کھولنے کا فیصلہ انتہائی اہم قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے اقدامات سے ہی ان کی حکومت کو بین الاقوامی طور پر تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ واضح رہے کہ طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں طالبات کے تعلیم حاصل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، سوائے اس کے کہ وہ کمروں میں شریعت کی تعلیمات کے مطابق علیحدہ بیٹھیں گی اور نصاب بھی اسلامی قوانین کے تحت ہونا ضروری ہے۔ افغان صوبے ننگرہار کی یونیورسٹی کی طالبہ زرلاشتہ حقمل نے نیوز ایجنسی AFP سے گفتگو کرتے ہوئے یونیورسٹی کھلنے کو ایک پرمسرت موقع قرار دیا۔ وہ ننگرہار یونیورسٹی میں قانون اور پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ نیوز ایجنسی AFP کے مقامی نمائندے نے لغمان یونیورسٹی میں طالبات کے ایک گروپ کو داخل ہوتے دیکھا جو برقعوں میں ملبوس تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوان طلبہ بسوں اور ٹیکسیوں پر سوار ہو کر جامعات پہنچے اور ان کے چہروں پر خوشی آیا تھیں۔ یہ طلبہ مقامی شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ اقوام متحدہ کے مقامی مشن نے بھی یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے کے فیصلے کو ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ امریکی فورسز کے آپریشن کے دوران داعش کے سربراہ نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ عسکریت پسند گروپ داعش کے سربراہ امیر محمد سعید الرحمن المولا نے شام کے شمال مغربی شہر میں ایسے میں خود کو اور اپنے گھر والوں کو دھماکے سے اڑا دیا جب مہینوں پر محیط کوششوں کے بعد امریکی انٹیلیجنس کے اہلکار اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق داعش کے سربراہ کی ہلاکت کا اعلان جمعرات کو امریکی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے ان اطلاعات کے گھنٹوں بعد سامنے آیا کہ شام کے صوبے ادلب کے شہر
اتیما میں انسداد دہشت گردی کی ایک بڑی امریکی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود شہادتوں میں بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر اور امریکی فورسز نے گھنٹوں پر محیط آپریشن میں ایک 3 منزلہ عمارت کو ہدف بنایا۔ امریکی عہدیداروں نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پر اس آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اموات اور تباہی کا سبب المولا اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے خود کو دھماکے سے اڑانے کے نتیجے میں ہوئی، کیونکہ انہوں نے زندہ گرفتاری نہ دینے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ عہدیدار کے مطابق عمارت کی 3ری منزل پر ہونے والا یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کئی نعشیں اڑ کر قریبی علاقوں میں جا گریں۔ امریکی حکام نے اب تک شہریوں کی ہلاکت کے الزام کے بارے میں کوئی رد عمل نہیں دیا اور فوج نے اپنی مشن کی تعریف کی ہے۔ واضح رہے کہ المولا نے نومبر 2019 میں داعش کے امیر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ ان کے پیشرو ابو بکر البغدادی کو شمال مغربی شام میں ہی امریکی فورسز نے ایک کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا تھا۔ المولا عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے۔ پچھلے سال کی اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کی رپورٹ میں انہیں ایک ایسا لیڈر کہا گیا تھا جو اپنے حامیوں سے براہ راست کم مخاطب ہوتا تھا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ المولا کی ہلاکت داعش کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ اس نے انتہائی ثابت قدمی سے کئی بڑی ناکامیوں کا مقابلہ کیا اور اپنی تنظیم کو زندہ رکھنے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن 2031 میں بحر اوقیانوس میں گر کر تباہ ہو جائے گا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے مطابق بین الاقوامی خلائی اسٹیشن 2030 تک کام کرتا رہے گا اور سن 2031 کے اوائل میں بحر اوقیانوس میں گر کر تباہ ہو جائے گا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ خلائی اسٹیشن سمندر کے جس حصے میں گرے گا اس کو پوائنٹ نیمو کہا جاتا ہے۔ بحر اوقیانوس کا یہ حصہ خشکی سے سب سے زیادہ فاصلے پر ہے اور یہ خلائی جہازوں کے قبرستان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کئی پرانی سیٹلائٹس اور خلائی کچرا یہاں گر کر تباہ ہوا ہے، جن میں سن 2001 میں روسی اسٹیشن بھی شامل ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ مستقبل میں زمین کے قریب خلائی سرگرمیاں کمرشل سیکٹر کی جانب سے کی جائیں گی۔ خیال رہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن 5 خلائی ایجنسیوں کا مشترکہ پروجیکٹ ہے اور یہ 1998 سے زمین کے مدار میں ہے۔ سن 2000 سے یہاں عملہ تعینات ہے اور 3000 سے زائد تحقیقات اس کی کشش ثقل کے بغیر لیبارٹری میں کی جا چکی ہیں۔ تاہم اس کو 2024 تک کام کرنے کی اجازت ہے اور مزید مدت کے لیے اس کے تمام پارٹنرز کی رضامندی درکار ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کو ریٹائر کرنے کا عمل زمین کے مدار میں کمرشل سیکٹر کی سرگرمیوں کی جانب قدم ہے۔ سن 2020 میں ناسا نے ایک امریکی کمپنی ایکزیوم اسپیس کو کم سے کم ایک موڈیول تیار کرنے کا کانٹریکٹ دیا تھا، جسے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 3 کمپنیوں کو اسپیس اسٹیشنز کے ڈیزائن تیار کرنے کے لیے بھی مالی تعاون فراہم کیا ہے۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ نئے منصوبے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے ریٹائر ہونے سے پہلے خلا میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ آج کوئی سوال نہیں، آج بس یہ اطلاع کہ پچھلے ہفتے کی ویڈیو پر قرآن اندازی کر دی گئی ہے۔ 5 حضرات کا نام وینر کے طور سے نکل آیا ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو چینل پر جا کر ملاحظہ فرما لیں۔ ساتھ ساتھ ایک درخواست وہ یہ بھی کہ اگر آپ ٹویٹر اور فیس بک استعمال کرتے ہوں تو ٹویٹر اور فیس بک پر ہم سے مربوط ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر ہلکی پھلکی پوسٹیں، ویڈیوز اور تصاویر ارسال کی جاتی رہتی ہیں۔ فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا لنک یوٹیوب کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ سعودی عرب میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ ماہر فلکیات ڈاکٹر عبداللہ المسند کا کہنا ہے کہ مملکت میں پہلا روزہ 2 اپریل بروز ہفتے کو ہوگا، جبکہ عید الفطر 2 مئی 2022 کو متوقع ہے۔ قصیم یونیورسٹی کے شعبہ فلکیات کے سابق استاد ڈاکٹر عبداللہ المسند کا کہنا ہے کہ فلکیاتی مطالعے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امسال ماہ شعبان 29 دن جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ 30 دن پر مشتمل ہوگا۔ ماہر فلکیات نے مزید کہا کہ شعبان کی 29 تاریخ بمطابق 1 اپریل کی صبح 9:24 پر چاند کی ولادت ہوگی، جبکہ اسی شام کو مکہ مکرمہ کے مغربی افق پر ہلال کی ولادت ہوگی جو 16 منٹ تک دیکھا جا سکے گا۔ ڈاکٹر المسند کا مزید کہنا تھا کہ چاند کا دکھائی دینا موسم پر مشروط ہے، اگر فضا ابر یا غبار آلود ہوگی تو چاند دیکھنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلکیات کے مطالعے سے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ رمضان المبارک 30 دن کا ہوگا، جبکہ عید الفطر کا چاند 1 مئی کی شام کو دکھائی دے گا، جس کے
हिसाब से ईद उल फित्र 2 मई को होगी। उधर एक दूसरी खबर में सऊदी वजारत दाखिला ने जुमेरात को कहा है कि सऊदियों को ममलकत से बाहर जाने के लिए बूस्टर डोज लगवाना होगी। इसके बगैर सऊदी अरब से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि सऊदी अरब आने वाले तमाम अफराद को सफ़र से 48 घंटे के अंदर लिए गए टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगी। वजारत दाखिला ने कहा है कि इस फैसले पर अमल दरामद 9 फरवरी 2022 बुध 1 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई कि इस पाबंदी से 16 बरस से कम उम्र के शहरी और तवक्कल नाएब के रिकॉर्ड के मुताबिक मुस्तस्ना ज़ुमरे खारिज होंगे। वजारत दाखिला ने यह भी तवज्जो दिलाई है कि ममलकत आने वाले तमाम अफराद को, खा वो सऊदी हों, गैर मुल्की हों या वैक्सीन याफ्ता, सबको मंजूर शुदा PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगी। तुर्की के सदर की यूक्रेन और रूस के दरमियान सरबराह इजलास की मेज़बानी की पेशकश। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने जुमेरात को यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ुए के हल के लिए बहरानी सरबराह इजलास की मेज़बानी की पेशकश की है। उन्होंने जुमेरात को यूक्रेन के दारुल हुकूमत केव के दौरे पर रवाना होने से चंद देर कबल ये तजवीज़ पेश की कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बीजिंग में सरमाई ओलंपिक खेलों की जुमे को इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद तुर्की आ सकते हैं। सदर एर्दोगान ने केव में यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। उसके बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तुर्की में सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान सरबराह मुलाकात की तजवीज़ का इआदा किया। इसका मकसद उन खदशात को कम करना है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की बहर असवद के किनारे वाक़ हमसाया ममालिक के दरमियान बहरान के हल के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। उन्होंने बताया कि मैंने एक मरतबा फिर सदर ज़ेलेंस्की से बातचीत में कहा कि हम रहनुमाओं की सतह पर खुशी से एक सरबराह इजलास की मेज़बानी कर सकते हैं या तकनीकी सतह पर बातचीत की मेज़बानी कर सकते हैं। तय्यिब एर्दोगान ने यह भी कहा कि वो एक हसास वक्त में यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने आज़ाद तिजारत के एक नए मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। उसके बाद तुर्क सदर ने एक मरतबा फिर कहा है कि हम क्रीमिया समेत यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की खबरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की इंडिया की खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।